السلام علیکم جی، امید ہے آپ سب خیر سے ہوں گے انشاءاللہ۔ 45 نمبر میں تو بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو مزید تفصیل کے لیے تفہیم القرآن کے جلد وغیرہ ساری بتائی ہیں اور یہ سارے نام بتائے ہیں۔ تو جو میں پڑھ رہی ہوں وہ اب 46 سے سٹارٹ کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ کو آخر تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ لکڑی پتھر کے معبود اس کے ہم جنس ہو سکتے ہیں، یا اس کی صفات اور اس کے اختیارات میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اور کیا تم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ اس کے ساتھ اتنی بڑی گستاخی کر کے تم اس کی پکڑ سے بچے رہ جاؤ گے؟ 47 نمبر تفسیر۔ اب ایک خاص واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات پہلی کچھ صورتوں میں بتا دی گئی ہے۔ 48 نمبر تفسیر۔ ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور تابعی مفسر قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اہل عرب ناظرہ فی النجوم، اس نے تاروں پر نگاہ ڈالی، کہ الفاظ محاورے کے طور پر اس معنی میں بولا کرتے ہیں کہ اس شخص نے غور کیا یا وہ شخص سوچنے لگا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو ترجیح دی ہے، اور ویسے بھی یہ بات اکثر مشاہدے میں آتی ہے کہ جب کسی شخص کے سامنے کوئی غور طلب معاملہ آتا ہے تو وہ آسمان کی طرف یا اوپر کی جانب کچھ دیر دیکھتا رہتا ہے، پھر سوچ کر جواب دیتا ہے۔ 49 نمبر تفسیر۔ یہ ان 3 باتوں میں سے ایک ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ 3 جھوٹ بولے تھے، حالانکہ اس بات کو جھوٹ یا خلاف واقعہ کہنے کے لیے پہلے کسی ذریعے سے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ تھی اور انہوں نے محاذ بہانے کے طور پر یہ بات بنا دی تھی۔ اگر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو خواہ مخواہ اسے جھوٹ کس بنا پر قرار دے دیا جائے۔ اس مسئلے پر تفصیلی بحث تفہیم القرآن جلد سوم الانبیاء حاشیہ 20 میں کر چکے ہیں، اور مزید بحث رسائل و مسائل جلد دوم صفحہ 35 to 39 میں کی گئی ہے۔ 50 نمبر تفسیر۔ یہ فقرہ خود بخود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ صورت معاملہ دراصل کیا تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے لوگ اپنے کسی میلے میں جا رہے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں نے ان سے بھی ساتھ چلنے کو کہا ہو، انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی ہوگی کہ میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں چل سکتا۔ اب اگر یہ بات بالکل ہی خلاف واقعہ ہوتی تو ضرور گھر کے لوگ ان سے کہتے کہ اچھے خاصے بھلے چنگے ہو، بلا وجہ بہانہ بنا رہے ہو، لیکن جب وہ اس عذر کو قبول کر کے انہیں پیچھے چھوڑ گئے تو اس سے خود ہی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ضرور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نزلہ کھانسی یا کوئی اور ایسی ہی نمایاں تکلیف ہوگی جس کی وجہ سے گھر والے انہیں چھوڑ جانے پر راضی ہو گئے۔ بے شک۔ 51 نمبر تفسیر۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مندر میں بتوں کے سامنے طرح طرح کی کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہوں گی۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان کو مارنے کے لیے گئے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے نا تم کھاتے کیوں نہیں، اس وجہ سے یہ بات بتائیے کہ کھانے رکھے ہوں گے۔ 52 نمبر تفسیر۔ یہاں قصہ مختصر کر کے بیان کیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء میں اس کی جو تفصیل دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اگر اپنے مندر میں دیکھا کہ سامنے بت ٹوٹے پڑے ہیں تو پوچھ گچھ شروع کی۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ ابراہیم نامی ایک نوجوان بت پرستی کے خلاف ایسی باتیں کرتا رہا ہے۔ اس وقت مجمع نے کہا کہ پکڑ لاؤ اسے، چنانچہ ایک گروہ دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور انہیں مجمع کے سامنے لے آیا۔ 53 نمبر تفسیر۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 69 میں الفاظ یہ ہیں، ترجمہ: ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور سورہ عنکبوت آیت 24 میں ارشاد ہوا ہے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا اور پھر اللہ نے انہیں اس سے بسلامت نکال دیا۔ آیت کے یہ الفاظ کہ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہیں نیچا دکھا دیا، اس معنی میں نہیں لیے جا سکتے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنا چاہا تھا مگر نہ پھینک سکے، بلکہ مذکورہ بالا آیات ساتھ ملا کر دیکھنے سے ان کا صاف مطلب یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگ میں پھینک کر انہیں ہلاک کر دینا چاہتے تھے مگر نہ کر سکے، اور ان کے معجزانہ طریقے سے بچ جانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی برتری ثابت ہو گئی اور مشرکین کو اللہ نے نیچا دکھا دیا۔ اس واقعے کو بیان کرنے سے اصل مقصود قریش کے لوگوں کو اس بات پر متنبی کرنا ہے کہ جن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر تم فخر کرتے ہو ان کا طریقہ وہ نہ تھا جو تم نے اختیار کر رکھا ہے، بلکہ وہ تھا جسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ اب اگر تم ان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ چالیں چلو گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ چلی تھی تو آخر کار نیچا تم ہی دیکھو گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا تم نہیں دکھا سکتے۔ بے شک بے شک۔ 54 نمبر تفسیر۔ یعنی آگ سے بسلامت نکل آنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک سے نکل جانے کا فیصلہ کیا تو چلتے وقت یہ الفاظ کہے،
55 نمبر تفسیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی خاطر نکل رہا ہوں کیونکہ اسی کا ہو جانے کی وجہ سے میری قوم میری دشمن ہو گئی ہے، ورنہ کوئی دینوی جھگڑا میرے اور اس کے درمیان نہ تھا کہ اس کی بنا پر مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہو۔ نیز یہ کہ میرا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جس کا رخ کروں، بس اللہ کے بھروسے پر نکل رہا ہوں، جدھر لے جائے گا اسی طرف چلا جاؤں گا۔ یعنی کہ یہ بات کہہ کر وہ وہاں سے چل پڑے تھے۔ یہ 55 نمبر تفسیر میں جو بات کہی ہے نا، تو وہ یہ بات کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ 56 نمبر تفسیر، اس دعا سے بخود یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بے اولاد تھے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف ایک بیوی اور ایک بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر ملک سے نکلے تھے۔ اس وقت فطرتاً آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کوئی صالحہ اولاد عطا فرمائے جو اس غریب الوطنی کی حالت میں آپ کا غم غلط کرے۔ 57 نمبر تفسیر، اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ دعا کرتے ہی یہ بشارت دے دی گئی۔ قرآن مجید ہی میں ایک دوسرے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبار اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ سورہ ابراہیم آیت 39۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس بشارت کے درمیان سالہ سال کا فصل تھا، یعنی فاصلہ تھا۔ بائبل کا بیان ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس کی تھی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت 100 برس کی۔ 58 نمبر تفسیر، یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے، بلکہ یہ دیکھا تھا کہ وہ اسے ذبح کر رہے ہیں، اگرچہ اس وقت وہ خواب کا مطلب یہی سمجھے تھے کہ وہ صاحبزادے کو ذبح کر دیں۔ اسی بنا پر وہ ٹھنڈے دل سے بیٹا قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مگر خواب دکھانے میں جو باریک نقطہ اللہ تعالیٰ نے ملحوظ رکھا تھا اسے آگے کی آیت نمبر 105 میں اس نے خود کھول دیا ہے۔ 59 نمبر تفسیر، صاحبزادے سے یہ بات پوچھنے کا مدعا یہ نہ تھا کہ تو راضی ہو تو اللہ کے فرمان کی تعمیل کروں ورنہ نہ کروں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دراصل یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ جس صالحہ اولاد کی انہوں نے دعا مانگی تھی وہ فی الواقعہ کس قدر صالحہ ہے۔ اگر وہ خود ہی اللہ کی خوشنودی پر جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ دعا مکمل طور پر قبول ہوئی ہے، اور بیٹا محض جسمانی حیثیت ہی سے ان کی اولاد نہیں ہے بلکہ اخلاقی اور روحانی حیثیت سے بھی ان کا سپوت ہے۔ 60 نمبر تفسیر، یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ پیغمبر باپ کے خواب کو بیٹے نے محض خواب نہیں بلکہ خدا کا حکم سمجھا تھا۔ اب اگر یہ فی الواقعہ حکم نہ ہوتا تو ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ صراحتاً یا اشارتاً اس امر کی تصریح فرما دیتا کہ فرزند ابراہیم علیہ السلام نے غلط فہمی سے اس کو حکم سمجھ لیا ہے، لیکن پورا سیاق و سباق ایسے کسی اشارے سے خالی ہے۔ اسی بنا پر اسلام میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب محض خواب نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی وحی کی اقسام میں سے ایک اقسام ہے۔ ظاہر ہے کہ جس بات سے ایک اتنا بڑا قاعدہ اللہ کے شرائط میں شامل ہو سکتا ہو وہ اگر مبنی بر حقیقت نہ ہوتی بلکہ محض ایک غلط فہمی ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تردید نہ فرماتا۔ قرآن کو کلام الہی ماننے والے کے لیے یہ تسلیم کرنا محال ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی بھول چوک بھی صادر ہو سکتی ہے۔ 61 نمبر تفسیر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے بیٹے کو چت نہیں لٹایا بلکہ اوندے منہ لٹایا تاکہ ذبح کرتے وقت بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کہیں محبت و شفقت ہاتھ میں لرزش پیدا نہ کر دے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ نیچے کی طرف سے ہاتھ ڈال کر چھری چلائیں۔ جی یہ میں نے 61 تک تفسیر پڑھی ہے، اس میں جو 62 میں تھوڑی سی بحث ہے، اس میں کچھ اعتراضات اور کچھ بحث ہے اسی ٹاپک پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطلب وہ قربانی کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تو وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال رکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں اور واچ ٹائم پورا کریں۔